السلام علیکم ناظرین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مضمون ہے صفات امام بزمان امام۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ائمہ علیہم السلام کا حال اور ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے ائمہ ہدایت کے ذریعے سے اپنے دین کو واضح کیا اور ان کی راہوں کو ان کے وجود سے روشن کیا اور اپنے علم کے چشموں کو ان کے لیے کھولا۔ پس امت محمد میں سے جس نے ان کو پہچانا اور حق کے امامت کو قبول کیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور اسلام کی فضیلت کو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام کو مقرر کیا ہے ایک نشان اپنی مخلوق کے لیے اور حجت قرار دیا اہل اطاعت کے لیے اور تمام عوام کے لیے، اور پہنایا اس کو تاج وقار اور ڈھانپ لیا اس کو ایسے نور سے جو نگاہ رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا اور زیادہ ہوتا ہے اس کا علم اس وسیلے سے جو آسمان تک کھنچا ہوا ہے، تاکہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اور جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے مگر بوسیلہ امام، اور خدا اپنے بندوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک معرفت امام نہ ہو۔ وہ دفع کرنے والا ہے شکوک کی تاریکیوں اور فتنوں کے شبہات کو، اور کھولنے والا ہے سنن کی گتھیوں کو۔ خدا نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اولاد حسین سے انتخاب کیا اور ایک کے بعد دوسرے کا اصطفیٰ اور اجتبا کیا، اور راضی ہوا ان سے اپنی مخلوق کی ہدایت پر، اور ان کو ان کے لیے چن لیا۔ جب ان میں سے کوئی امام دنیا سے گیا تو اس کے بعد ہی دوسرا امام معین کیا، جو اس کی وحدانیت کا روشن نشان اور روشنی پھیلانے والا ہادی اور دین کو قوت بخشنے والا امام تھا اور عالم حجت خدا تھا۔ جو ائمہ خدا کی طرف سے امام ہیں وہ حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ وہ خدا کی حجتیں ہیں اور اس کی مخلوق پر اس کی طرف سے نگہبان ہیں۔ وہ خدا کے بندوں کے لیے باعث ہدایت ہیں۔ ان کے نور سے شہروں میں روشنی ہے اور لوگوں کی اولاد ان کی برکت سے نمو حاصل کرتی ہے۔ خدا نے ان کو لوگوں کے لیے زندگی قرار دیا ہے۔ وہ اندھیروں کی روشنیاں ہیں، وہ کلام الہی کی کنجیاں ہیں، وہ اسلام کے ستون ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا ارادہ ان کے متعلق جاری ہوا ہے۔ امام خدا کا منتخب و پسندیدہ ہوتا ہے، برگزیدہ اور مقبول خدا اور رسول ہے، اور ایسا ہادی جو محل اسرار الہیہ ہے اور قائم رہنے والی امیدگاہ ہے۔ خدا کا منتخب بندہ ہے ان صفات کے ساتھ اور کمال نظر التفات سے۔ خدا نے ان کو اپنے لیے بنایا جبکہ عالم زر میں اس کو پیدا کیا، اور خلق کے پیدا کرنے سے پہلے ان کو پیدا کیا اپنے عرش کے داہنی طرف، اور ان کو اپنی حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم میں امام کا انتخاب کیا اور اس کو طہارت سے مخصوص کیا۔ وہ بقیہ اولاد آدم اور ذریت نوح سے ہے، اور آل ابراہیم کا برگزیدہ ہے، اور آل اسماعیل کا خلاصہ ہے، اور محمد کا جگر پارا ہے۔ ہمیشہ خدا کی آنکھ اس کی حفاظت کرتی ہے تاکہ اس کی عصمت برقرار رہے، اور اپنے پردہ میں اس کی نگہبانی کرتی ہے، اور شیطان اور اس کے لشکر کے جال سے اس کو دور رکھتی ہے، اور شبہات کی تاریکیوں سے بچاتا ہے، اور ہر فاسق کی سرکشی سے محفوظ رکھتا ہے، اور ہر برائی کے ارتکاب سے دور رکھتا ہے، عیبوں سے بری رکھتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، لغزشوں سے حفاظت کرتا ہے، فواحش سے محفوظ رکھتا ہے،
اول عمر سے علم اور نیکی سے متصف ہوتا ہے اور آخر عمر تک عفت، علم اور فضل سے تعلق رکھتا ہے، اپنے باپ کے امر پر قائم رہتا ہے اور باپ کی زندگی میں گویائی سے خاموش رہتا ہے۔ جب اس کے باپ کی مدت حیات ختم ہوتی ہے اور اس کی امامت کا زمانہ آتا ہے اور ارادہ الہی سے اس کے حجت قرار دینے سے متعلق ہوتا ہے اور اس کے باپ کی مدت و حیات انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد امر الہی اس سے متعلق ہوتا ہے اور دین کے معاملات میں اس سے رجوع کی جاتی ہے۔ خدا اس کو اپنے بندوں پر حجت قرار دیتا ہے اور اپنے شہروں میں اس سے اپنے دین کو قائم کیا اور اپنی روح سے اس کی تائید کی اور اپنا علم اس کو عطا کیا اور حق و باطل میں فیصل کرنے والے بیان سے آگاہ کیا اور اپنا راز اس کے سپرد کیا اور اس کو امر عظیم انجام دینے کے لیے بلایا اور اس بیان کی فضیلت سے اس کو آگاہ کیا اور اپنی مخلوق کے لیے اس کو اپنا نشان قرار دیا اور اہل علم پر اس کو حجت قرار دیا اور اہل دین کے لیے اسے روشنی بنایا اور اپنے بندوں پر اس کو ایک رکن مستحکم قرار دیا اور اللہ نے لوگوں کے لیے اس کا امام ہونا پسند کیا، اپنا بھید اس کے سپرد کیا اور اپنے علم کا اسے محافظ بنایا اور اپنی حکمت کو اس کے اندر پوشیدہ رکھا اور نگاہ میں رکھا اور اس کو اپنے دین کے لیے بلایا، اس کو امر عظیم کے لیے اور اپنے دین کے طریقوں کو اس سے زندہ کیا، اپنے فرائض و حدود کو اس سے باقی رکھا۔ بس امام نے عدل سے اس وقت کام لیا جب صاحبان جہالت حیرت میں تھے اور جھگڑالو لوگ حیران تھے۔ یہ ہدایت ایک چمکدار نور سے کی اور یہ بیان امراض قلبی کو شفا دینے والا ہے اور حق واضح اور بیان روشن ہے اور ہدایت اسی نہج پر تھی اور جو طریقہ ان کے آبائے طاہرین و صادقین کا ہے۔ بس ایسے عالم کے حق سے جاہل نہ ہوگا مگر شکی اور نہ انکار کرے گا مگر گمراہ اور نہ روگردانی کرے گا اس سے مگر خداوند عالم پر جرأت کرنے والا۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صفات امام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔